واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آج پہلی مرتبہ تساں حضرات دے اس قصبے ہتھیجی دے اندر، ہتھیجی ضلع بہاولپور دے اس قصبے دے اندر تقریر دی غرض نال حاضری دا اتفاق ہویا ہے۔ حضرت مولانا یار محمد عابد صاحب میرے بڑے پرانے دوست اور مہربان نے، انہوں دے حکم اور اشرار تے اج دا پروگرام متعین کیتا گیا ہے۔ مینوں معلوم ہوا ہے کہ ایتھے ایک ایسی جماعت بھی موجود ہے جیڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات دی قائل نہیں۔ ویسے تے اس جماعت دے افراد پورے ملک دے اندر مختلف مقامات تے موجود نے، اور انہاں دے نال ساڈی خام خواہ دی لڑائی بھی کوئی نہیں۔ خام خواہ نظریات اپنے اپنے، لیکن کئی ایسیاں جگہ ہوندیاں جتھے خام خواہ مسئلے نو چھیڑ کے عام لوگاں نو گمراہ کیتا جاتا ہے۔ اس واسطے مولانا یار محمد عابد صاحب مدظ اللہ العالی نے مینوں یہ موضوع دیتا ہے کہ میں اج تواڈے سامنے پیغمبر علیہ السلام دی حیات مبارک دے موضوع تے کچھ گلاں عرض کراں۔ چند گلاں مسئلے نو سمجھن تو پہلو یاد رکھ، یہ بھی اللہ تعالی دی کرم نوازی کہ جڑے نبی دی حیات دے قائل نے انہاں نو حیاتی آکھیا جاتا ہے، تے جڑی موت دے قائل نے وہ دنیا چی مماتی اخواندے ہے گے، زندہ نے، لیکن زندیاں نو مماتی کیا جاتا ہے۔ مماتی دا معنی مردے۔ بھئی نبی دے مردے ہون دی گل تے بعد دے وچ تسی تے زندہ ہی مردے کو آ رہے ہو۔ نہیں سمجھے گل، نہیں سمجھے، کوئی سمجھ آئیے گل کہ اے بھی پیغمبر دا معجزہ ہے، اے بھی نبی دا معجزہ ہے کہ جیڑا نبی دی حیات دا قائل ہوئے۔ حیات دا معنی زندگی، حیات دا معنی اگر وہ مر جان تو بھی حیاتی اخواندے ہیں۔ ٹھیک ہے، تواڈے کولوں کوئی بندہ پوچھے کہ سید نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ حیاتی سن کے مماتی، تسی آکھو گے حیاتی، حالانکہ وہ فوت ہو گئے۔ یعنی جیڑا بندہ نبی دی حیات دا قائل ہے وہ مر کے بھی حیاتی اخواوے، تے جیڑے موت دے قائل نے وہ زندہ ہو کے بھی مماتی اخواو۔ یہ بھی پیغمبر دا معجزہ ہے، یہ بھی پیغمبر دا۔ سب تو وڈی گل یاد رکھیا کہ جڑے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات دے قائل نے انہاں اُتے یہ الزام لایا جاندا ہے کہ یہ شرک کر دیں، یہ شرک چ مبتلا ہوندے۔ ٹھیک ہے، میری گل سمجھا، الزام تے یہی ہے نا کہ یہ شرک کر دیں۔ یہ ایڈا وڈا کوڑ ہے جدی انتہا کوئی نہیں۔ پاکستان دے اندر سب تو وڈی توحید تے کتاب اور شرک دی رد جس بندے لکھی ہے او دا نام ہے سید نور الحسن شاہ بخاری۔ وہ نبی دی حیات تے بھی اس کتاب لکھی، حیات الانبیاء دے نام۔ انہاں لوگاں نوں تے ایڈی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ایک مستند کتاب ہی شرک دی رد وچ اور توحید تے اس بات وچ لکھن۔ شرک دا معنی تے سمجھو، شرک اینو کہنے کو بندہ کہ نبی قبر چ حیات تیرا معنی شرک ہو گیا۔ اسی کدوں آکھے کہ نبی کو مدد منگو، اسی کدوں آکھے کہ پیغمبر ہر جگہ موجود نے، اسی کدوں آکھے کہ نبی عالم الغیب ہے، اسی کدوں آکھے کہ پیغمبر ہر بندے دی بگڑی بنا دین، اسی کدوں آکھے کہ نبی حاجتاں پوریاں کر دین۔
ساڈا تے عقیدہ ہے کہ مشکل کشا نہ علی ہے نہ نبی ہے، حاجت روا نہ علی ہے نہ نبی ہے، داتا نہ علی ہے نہ نبی ہے، ہر جگہ موجود نہ علی ہے نہ نبی ہے، اور بگڑی بنان والا نہ علی ہے نہ نبی ہے، ہر وقت ہر جگہ موجود بگڑی بنان والا، علم غیب دا عالم، اور ہر چیز نو سنن والا، ہر چیز نو دیکھن والا، ہر دکھ نو دور کرن والا، کشتیاں تارن والا، بیڑے تارن والا، بچہ بچی دین والا، دکھ دور کرن والا، اور ہر چیز ہر دکھ نو دور کر کے نجات عطا کرن والا اگر دنیا تے کوئی ہے تے صرف رب ہے۔ رب تو علاوہ ایک کام نہ کوئی نبی کر سکتا ہے نہ ولی کر سکتا ہے۔ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اوے اسی نماز چ نہیں کہندے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہندے کہ نہیں کہ مدد تیرے کولوں ہی منگنے ہیں، عبادت تیری ہی کرنے ہیں۔ جدو اسی ہر وقت نماز چ یہ آخیے کہ مدد تیرے کولو ہی منگنے اور دا وعدہ کریے رب نال اور عبادت تیری ہی کرنے وعدہ کریے رب نال، تے پھر ساڈا یہ کیتا ہو سکتا ہے کہ اسی کہیے کہ اللہ تو علاوہ بھی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ شرک دا معنی سمجھو، شرک دی تردید، شرک دی رد اور شرک دیا جڑاں جتنیاں علماء اہل سنت علماء دیوبند نے کٹیاں کائنات اس دور دے اندر کسی نے نہیں کٹی۔ گل سمجھ آ رہی؟ ساڈا عقیدہ ہے کہ نہ رب وچ اشتراک ہے نہ اب وچ اشتراک ہے۔ اب کہندے نے باپ نو، رب کہندے نے خدا نو۔ کوئی بندہ تیرے کولوں پوچھے تیرے بھرا کنے، تو آکھے 5، یہ خوشی دی گل ہے۔ کوئی آکھے تیرے مامے کنے، تو آکھے 7، یہ خوشی دی گل ہے۔ کوئی آکھے تیرے چاچے کنے، تو آکھے 6، خوشی دی گل ہے۔ تے جے کوئی بندہ آکھے تیرے پیو کنے، پیو دا ایک ہونا، پیو دا ایک ہونا خوشی دی گل ہے، تے باقی زیادہ ہون تے خوشی دی گل ہے۔ تینوں بندہ پوچھے نبی کنے، تو آکھے 1,24,000۔ تینوں آکھے صحابی کنے، تو آکھے 1,44,000۔ تینوں آکھے محدث کنے، تو آکھے 1.5 لاکھ۔ تو آکھے مفسر کنے، تو آکھے 70,000۔ لیکن جے تینوں کوئی آکھے تیرے رب کنے، رب ایک، رب ایک کے تے اب ایک کے، رب ایک کے تے اب ایک۔ اگلی گل اور سمجھنا تاکہ میں اپنی گل شروع کروں۔ توجہ ہے؟ ایک بندے کا نکاح ہو گیا کسی لڑکی نال۔ عربی زبان دے اندر نکاح نو کہندے عقد۔ کی کہندے؟ عقد، عین وڈا قاف تے دال، اینو کہندے عقد ہو گیا فلانے منڈے دا فلانے کڑی نال۔ ٹھیک ہے؟ عقد دا معنی کی ہے؟ گنڈ بننا، گرا بننا۔ عقد دا معنی کی ہے؟ گنڈ بننا۔ اسی کہنے ہیں کہ فتح محمد دی گرا فلانی لڑکی نال بج گئی۔ ٹھیک ہے؟ کی مطلب کہ فلانے لڑکے دا عقد ہو گیا فلانی لڑکی نال، یعنی گنڈ بج گئی۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ فتح محمد جہدے نال اس لڑکی دی گنڈ بجی ہے 15 دن ہوئے نے شادی نو، وہ اندر اپنے بیٹھک دے ویکھے کہ میرے نال جس لڑکی دا عقد ہویا ہے وہ الماری دے وچوں روشن دان دے وچوں کسی اور لڑکے وال تک رہی ہے، وہ قتل کرے گا کہ نہیں؟ اگر غیرت ہوئے گی یا قتل کرے گا یا طلاق دے گا یا پنچایت کٹھی کرے گا یا بڈھی اپنی نو گھر بھیج دے گا۔ ٹھیک ہے؟ او دے اندر ایڈی غیرت ہے کہ جس لڑکی دا عقد ہویا ہے اس نال، ایڈی غیرت کہندی ہے کسے وال تکے نہ۔ نہیں سمجھا؟ ایڈی غیرت کہندی ہے کسے وال تکے ہی نہ۔ حالانکہ وہ نال نہیں گئی، وہ بسترے تے غیر تے جا کے ستی نہیں، صرف اس تکیا ہے، ایک ڈٹھا ہے، دیکھا ہے تے اے سمجھیا کہ چونکہ ایدی گنڈ میرے نہ بچی ہے تے میں برداشت نہیں کرتا کہ میرے نال گنڈ تو بعد کسے ول ویکھے، اور اس سے عقد تو ہے عقیدہ، اس سے عقد تو ہے عقیدہ۔ عقد دا معنی بھی گنڈ بننا تے عقیدے دا معنی بھی گنڈ بننا۔ جدو اسی کہنے ہاں کہ ساڈا عقیدہ توحید ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں تے ادو ساڈی گنڈ رب نال بچ گئی ہے، تے جدو تیری گنڈ اس لڑکی نہ بچ جائے تے تیرا نظریہ کہ لڑکی کسی اور وال ویکھے ہی نہ، یہ غیرت اینی تیری ہے، تے جدو تیری گنڈ رب نہ بچ جائے تے رب نو اپنے جنہ بھی غیرت مند نہیں سمجھتا۔
سمجھ کی کسی ول ویکھے نا تے جے تیری گل رب نہ بن جائے تو در در تے پھرے اور تو قبراں والے نو آکھے مشکل کشا، تو علی نو آکھے حجویری نو داتا، تو پیر جیلانی نو آکھے کشتی بچا، تو پیران نو آکھے مدد نو پہنچ. تیری عورت غیر وال ویکھے تے تیری غیرت دے خلاف ہے تے تیری اپنی تو رب نو اتنا غیرت مند نہیں سمجھدا کہ گند اپنی رب نال بن کے تے سجدے قبر تے کریں، طواف قبراں دا کریں، مدد غیراں کولوں منگے، قبراں کولوں حاجتاں منگے، غیر نو مدد لئی پکاردا پھرے تے دس رب دی غیرت کدھر جائے گی؟ یہی غیرت دا تقاضا ہے کہ رب نے آکھیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک، میں زانیاں نو معاف کر دیاں گا، شرابیاں نو معاف کر دیاں گا، گناہگاراں نو معاف کر دیاں گا، لیکن جڑا شرک کرے گا انہوں کوئی معافی نہیں، حتیٰ کہ اگر خدا نہ خواستہ میرا نبی بھی کوئی شرک سے مبتلا ہو گیا وہی نبوت کھولاں گا، رسالت کھولاں گا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، وہ عمل ضائع کر دیاں گا. یعنی غیر وال تکنا اللہ نو اتنا ناپسند ہے کہ نبیاں دی نبوت ختم، رسالت ختم، تو غیر وال تک کے نمازاں کیویں بچائے گا، روزے کیویں بچائے گا؟ عقیدے کا پتہ لگے، یہ ہے عقیدہ، یہ کہنے عقیدہ توحید، عقیدہ ہے. سمجھ آ گئی ہے گل؟ اللہ تو سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، نبی بھی نہیں کر سکتا، ولی بھی نہیں کر سکتا اللہ دے حکم تو بغیر، اللہ دے حکم تو نہیں کر سکتے. قرآن کہندا میں نہیں کہندا. سمجھ آ گئی ہے گل؟ شرک دے موضوع تے ساڈا یہ اہل سنت دا عقیدہ ہے تے کسی نے یہ عقیدہ الاٹ نہیں کرایا کہ کوئی آکھے کہ میری الاٹمنٹ ہے تے تساں یہ عقیدے دے خلاف ہو. اساں کسی کو ٹکٹ نہیں لینا، نہ سرٹیفکیٹ لینا ہے. میری گل سمجھ آ رہی؟ ہن اگلی گل یہ سمجھو کہ جڑے لوگ یہ کہندے کہ پیغمبر قبر وچ زندہ نہیں، انہاں نال ساڈا اصل اختلاف کی ہے. نبی قبر وچ زندہ نہیں، وہ کی کہندے؟ پہلی گل یہ ذہن چ رکھیا ہے کہ حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری اس طبقے دے سربراہ نے جڑا یہ کہندا نبی قبر چ زندہ نہیں. ٹھیک ہے، سید عنایت اللہ شاہ بخاری بزرگ نے، عمر رسیدہ نے، انہاں تو پہلو 1300 سال دی اسلام دی تاریخ وچ کسے انسان دا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی قبر چ زندہ نہیں. پیغمبر دے قبر چ مردہ ہون دا عقیدہ 1300 سال وچ کسے انسان دا، کسے عالم دا، کسے مفسر دا، کسے خطیب دا، کسے امام دا، کسے مجتہد دا عقیدہ نہیں. حیات دے بارے سوا دے بارے کچھ اختلاف وہ نوعیت مختلف. سید عنایت اللہ شاہ بخاری تو پہلو اے دنیا تے کسی دا عقیدہ نہیں. گل سمجھ آ گئی؟ اس موضوع تے بحث کرنا ہی فضول سمجھا جاتا کہ ایک مسلمہ چیز ہے کہ نبی قبر حیات ہے تے سورج جو چڑھیا ہوا ہوئے، چند سورج چڑھیا ہوا ہوئے تے اسی یہ ثابت کرتے رہیے کہ سورج چڑھنا ہے. اے دیکھو بھیا سورج تے لوگ کہیں گے یار یہ عجیب گل ہے کہ سورج تے نظر آ رہا ہے. اسی طرح 1400 سال تک سورج چڑھیا ہوا نظر آتا رہا، لیکن جدو کسی آخیا یار سورج ہی ٹھیک نہیں تو پھر یہ بندیاں نو چاہیے کہ سورج دا بھی ذکر تفصیل نہ کریے، سورج دے بارے چ بھی کوئی گل لوگوں دسیے، کیوں کہ یہ بارے چ بھی اختلاف کھڑا ہو گیا. 1400 سال دی اسلام دی تاریخ یہ اختلاف کسی نے نہیں کیتا کہ پیغمبر قبر چ زندہ نہیں. یہ میری گل یاد رکھیا، ٹھیک ہے؟ میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ چیلنج ہے، اگر اس مجمع وچوں کوئی بندہ آکھے کہ حضور علیہ السلام دی حیات دا انکار سید عنایت اللہ شاہ بخاری تو پہلو کسی نے کیتا ہے، اس پورے مجمع اگر کسی دے سامنے کسی عالم اور بندے دا کوئی قول اور کوئی اثر موجود ہوئے مینوں لکھ کے کاغذ تے ہونی بھیجے. ٹھیک ہے؟ حیات دی گل کر وہ کی کہندے کہ پیغمبر نو جدو فوت ہوئے چک کے قبر چ رکھ دیتا گیا اور پیغمبر دی روح دا جسم نال کوئی تعلق نہیں، نبی دا وجود نعوذ باللہ بے حس تے بے جان قبر چ اج تک پیا ہے. یہ انہوں دا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ کیوں پیدا ہوا تسی یہ سمجھو گے کہ 12.5 یا 1400 سال تک یہ عقیدہ نہیں بنیا، ہن کیوں بنیا؟
ٹھیک ہے، یہ عقیدہ اصل چ بنیا سڈے بریلوی حضرات کے تشدد کی وجہ، یہ عقیدہ کسی علم اور عقل کی دلیل تو ثابت نہیں۔ بریلویاں آخیا کہ نبی نو موت ہی نہیں آئی، بریلویاں آخیا نبی نو موت آئی نہیں، وہ کہندے موت آئی نہیں، تے انہاں آخیا نہیں موت آئی نے تے اج تک مردے پین، اگر موت نہیں آئی تو زندیاں نو قبر چ رکھ دیتا۔ یہ گل کر کے نا اس عمل دا رد عمل ہے کہ بریلویاں آخیا نبی نو موت ہی نہیں آئی تے انہاں آخیا جے آئی ہے تے اج تک آئی ہوئی ہے۔ یہ عقیدہ نہ کسی قرآن دی دلیل تو ثابت ہے، نہ حدیث تو ثابت ہے، نہ کسی صحابہ دے اجماع تو ثابت ہے، صرف بریلوی حضرات دی ضد دا نتیجہ ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ ہوں میں تمہیں دسنا کہ جدو وہ بریلوی حضرات دی ضد وچ یہ عقیدہ بنا لیا، ہوں اس تو بعد وہ دلیل قائم کرنے لئی قرآن دیا آیتاں دا ترجمہ غلط شروع کر دیتا، اور وہ آیتاں میں تواڈے سامنے آپ پڑھ چھڑیاں، اور میں وہ ترجمہ تمہیں سنانا چاہنا۔ جہڑیاں آیتاں وہ پیش کر دیں میں چاہنا کہ وہ میں پیش کر کے انہاں آیتاں وچوں نبی دی حیات ثابت کرا۔ گل ٹھیک ہے؟ جی میں انہاں آیتاں وچوں نبی دی حیات ثابت کر دیاں تے پھر تے گل تانوں من لینی چاہیے نا بھی ساڈا تے انہاں دا یہ فرق ہے۔ گل ٹھیک ہے نا بھائی؟ سب تو پہلی دلیل انہاں لوگاں دی جڑے پیغمبر دی حیات دے قائل نہیں، جنہاں نوں ساڈے عام لوگ مماتی ٹولا کہندے، وہ جدوں کوئی نواں منڈا انہاں کول جاندا ہے نا عام آدمی تے او دے کول قرآن دی اے آیت سناندے ہیں انک میت وانہم میتون، انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر تو مردہ ہے اور سارے نبی مردہ ہیں۔ یہ سناندے یہ تو کہندے دیکھو جی قرآن تے آپ مردہ کہہ رہے ہیں، تو جب قرآن مردہ کہہ رہے ہیں تو ہور کیڑی گل ہے؟ تے ساڈا عام بندہ پریشان ہو جاندا یار دیکھو انک میت، میت دا تے لفظ موجود ہے تو میت تے مردے نہیں کہندے، ٹھیک ہے؟ جی اسے لفظ تو تینوں نبی دی حیات ثابت ہو جائے تو پھر گل مننی چاہیے نا تینوں۔ مینوں ایک گل نہ کوئی جواب دے اس مجمع چوں کہ یہ آیت پیغمبر دے اتنے قرآن نبی دی وفات تو بعد اتری کہ پہلو اتری؟ پہلو اتری۔ تو جدو نبی زندہ سن ادو یہ آیت اتری، تو ادو یہ آیت کتنا صحیح ہو سکتی ہے؟ آیت دا معنی ہے پیغمبر تو مردہ ہے تو نبی تو ادو زندہ سی، سمجھ مانے نو؟ قرآن کہندا انک میتن، اے پیغمبر تو مردہ ہے، وانہم میتون، اور سارے نبی مردن، ٹھیک ہے؟ یہ آیت کدوں اتری؟ نبی دی زندگی وچ، ٹھیک ہے؟ اگر نبی دی زندگی وچ اتری ہے تو یہ آیت دا معنی صحیح نہیں، کیونکہ ادو نبی زندہ سی اور قرآن کہہ رہا تو مردہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر نبی دی وفات تو بعد اتری ہے تو پھر قرآن نہیں، کیونکہ قرآن مک گیا الیوم اکملت لکم دینکم، اے اللہ دے نبی اج دین تیرے تے میں مکمل کر چھڑیا ہے۔ دین دے مکمل ہون تو بعد جڑی گل اترے وہ قرآن نہیں، تے جے زندگی وچ اتری ہے تے معنی نہیں صحیح۔ یہ گل نو پکا لا سارا مسئلہ حل ہو جانا ہے، اسے نو پکا لا انک میتن۔ توجہ ہے؟ تیری توجہ رہنی چاہیے، بجلی کی خیر ہے، ٹھیک ہے؟ انک میتن، اے پیغمبر تو مردہ ہے، وانہم میتون، اور باقی ساری دنیا مردہ ہے، سارے لوگوں والی اشارہ ہے، بعض نے نبیوں والے ہے، لیکن عام طور سے مفسرین نے آخیا ہے کہ اے جنی بھی دنیا جن صحابہ نے یہ بھی سارے مردہ۔ قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر تم بھی مردہ ہے تو سارے لوگ مردہ، اور آیت اتری ادو جدو نبی زندہ سن۔ تے اس آیت کا معنی تے مینوں سمجھا دے کہ نبی دی زندگی وچ نبی نو قرآن کہے تو مردہ ہے تے پیغمبر تے ہون زندہ، یہ معنی کی؟ تو چاہنا ہے نا اج ہتھے جی دیا دوست کہ میں تینوں یہ معنی سمجھا جا، تے معنی سمجھ آ گیا تے نبی دی حیات وچوں نکل آنی، یہ وچوں ہی۔ تسی دسو قرآن دی اے آیت انک میتن، اے پیغمبر تو مردہ ہے، جا آیت کا ظاہر مانا وانہم میتون، اور اے جن لوگ تیرے ارد گرد نے اے بھی مردہ،
یہ تو معلوم ہویا کہ نبی دی موت ہو رہے لوگاں دی موت ہو رہے. کیوں؟ اگر نبی دی موت اور لوگاں دی موت ایک ہوندی تے قرآن کہندا انکم میتون تسی ساری مردہ ہو. قرآن نے آخیا انکا میتون تو مردہ ہے و انہم میتون اور سارے لوگ مردہ ہیں. نبی دی موت نو علیحدہ ذکر کیتا، لوگاں دی موت نو علیحدہ ذکر کیتا ہے. معلوم ہویا جڑی موت لوکاں دی وہ موت نبی دی نہیں. اگر کوئی ہوندی تے قرآن کہندا انکم میتون، قرآن کہندا انکم، تے قرآن ایسی کتاب ہے کہ جہدے وچ لفظ زائد کوئی نہیں. جامع کتاب ہے، کوئی زائد لفظ رب نے نہیں بولیا. ہر لفظ وچ معنی پائے جاتے ہیں، حکمتانی اسرار ہے رموز. قرآن نے آخیا انکا میتون ہے پیغمبر تو مردہ ہے، وانہم میتون اور سارے لوگ مردہ. موت نبی دی موت نو علیحدہ ذکر کیتا یا نہیں کیتا؟ معلوم ہویا کہ نبی دی موت ہو رہے لوکاں دی موت. پتہ لگ گیا ہی نہیں گل دا. ہن یہ سوال تے باقی رہا کہ نبی تے زندہ ہے لیکن زندہ ایک تو یہ کہ مانا یہ آپ رل کے آپ ہی کر لیے، ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ 1400 سال دے مفسرین کو یہ مانا پوچھیے، ٹھیک ہے. ابو بکر کو پوچھیے، عمر فاروق کو پوچھیے، عثمان غنی کو پوچھیے، علی المرتضیٰ کو پوچھیے کہ یہ مانا کی، ٹھیک ہے نا بھائی. کہ کو پوچھیے پہلے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا بھائی. اپنی عقل نہ مانا نہ کریے. یہ مانا کیتا اپنی عقل نال لوگوں کو دتا دھوکھا. آپ مانا پوچھیے 1400 سال دے مفسرین کو، کیونکہ آیت دا مانا جی آپ کریے تو سمجھ نہیں آتی گل. مانا آیت دا انکا میتون ہے پیغمبر تو مردہ ہے و انہم میتون اور یہ لوگ مردہ. اور اس ویلے نبی زندہ سی، تے نبی جدو زندہ سی اور قرآن کہہ رہا تو مردہ ہے، تے پھر قرآن دا مانا سمجھ نہ آیا کہ قرآن دی گل صحیح نظر نہیں آئی. نعوذ باللہ کہ پیغمبر تے زندہ ہے تے قرآن کہندا ہے تو مردہ ہے. یہ مانا کی ہوئے گا؟ توجہ کر، یہ میت مصدر ہے. آپ کو میت کدے کدے مانے نو سمجھن واسطے جدو مانا متضر ہو جائے، جدو مانا سمجھ نہ آ سکے، جدو مانا بظاہر حقائق دے خلاف نظر آندا ہوئے، اس ویلے مصدر دا مانا فعل فاعل دا ہوندا ہے. مصدر دا مانا کی مطلب؟ انکا میتون، میت مصدر ہے. میت مصدر ہے اور میت مصدر ہے اور اے مانا سمجھ نہیں آ سکتا. انکا میتون کہ تو مردہ ہے سمجھ نہیں آ سکتا. اس واسطے اس معنی مصدر نو فعل تے فاعل دے معنی چلواں گے اور ہن اے دی عبارت بنے گی انکا تموت. انکا کی مطلب کہ اے پیغمبر تینوں موت آئے گی، اے پیغمبر تینوں موت آئے گی. تے نبی دی موت آن دا کوئی منکر نہیں، نبی دی موت دے آن دا کوئی. ہن ایک بریک معنی، بریک مطلب تانوں سمجھاواں. اگر وہ بریک معنی سمجھ آ گیا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. آخر یہ کی رب نو لوڑ پئی کہ رب لیاوے میت تے مانا لئیے تموتو دا، تے رب پہلے ہی کہہ دیندا انکا تموتو، تے مصدر لیاون دی لوڑ کیوں پئی؟ ٹھیک ہے، تے رب پہلے ہی کہندا انکا تموتو ہے پیغمبر تینوں موت ہونی ہے، تے پہلو میت کیوں لیا پھر بعد مانا تموتو دا کیوں کیتا؟ توجہ ہے، گل سمجھ آ رہی ہے؟ میت مصدر ہے. آخو میت تے مصدر دے وچ دوام دا مانا پایا جاندا، استمرار اور دوام دا. میت دے اندر میت دے وچ دوام دا اور استمرار. دوام کیوں کہندے؟ ہمیشگی. دوام کیوں کہندے؟ ہمیشگی، ہمیشہ ہمیشہ. مثلا ایک لفظ سمیع، صفت مشبہ، سمیع دا معنی سنن والا، ٹھیک ہے. ایک لفظ سامع دا، سامع دا معنی بھی سنن والا، سامع دا معنی بھی. تسی میرے توجہ کرو، یہ گل بڑی گہری میں تمہیں کر رہا. توجہ نہ ہونی تو سمجھ نہیں ہونی. ایک لفظ سمیع دا، ایک لفظ سامع دا، مانا دونوں کا ایک ہی ہے. مانا دونوں کا، سمیع دا مانا بھی سنن والا تے سامع دا مانا بھی سنن والا. ایک کا اسم فاعل، ایک کا صفت مشبہ، ایک کا صفت. توجہ ہے؟ اسم فاعل دے وچ مانا حدوث دا ہوندا ہے. حدوث دا کی مانا؟ کہ سنن اتنے ہمیشگی نہیں. میں کہنا کہ فلانا بندہ سن رہا سامع ہے. قرآن تسی تراویح پڑھتے ہو، فلانا سامع ہے، ٹھیک ہے، فلانا سامع. لیکن وہ سامع بنن تو بعد 15-20 دن مہینے بعد سامع ختم، قرآن ہو گیا سامع ختم، ٹھیک ہے. تے مانا سمیع دا بھی سنن والا ہے. اس سامع نو اسی سمیع نہیں کہہ سکتے. کیوں کہ سمیع دا مانا ہر وقت سنن والا، کدے بھی سنن والی صفت وہ تو دور نہ ہوئی ہوئے.
ٹھیک ہے. سامع دا مانا سنن والا. کدوں؟ جدو کوئی سناوے ادو سنن والا. سمیع دا مانا کہ ہر وقت سنن والا. کوئی سناوے تاں سنن والا, نہ سناوے تاں سنن دی صفت وہ موجود ہوئے. یہی مانا استمرار دا, ہمیشگی دا. یہ صفت سمیع دی رب وچ پائی جاندی ہے کہ کوئی سناوے تاں بھی سنے, نہ سناوے تاں بھی سنے. ہر وقت سماعت دی صفت رب نال خاص ہے. لیکن میں اتنے موجود ہاں, تو میرے نال کوئی گل کرے, میں سن رہا وقتی طور پہ, میں سن رہا, تو سناونی گل بند کر دیتی, میرے سنن والی صفت ختم ہو گئی. کیوں کہ تو گل بند کر دیتی, صفت ختم ہو گئی سنن والی. اس واسطے میں سامع ضرور ہوں, میں سمیع نہیں. یہی فرق ہے تموت اور میت کے اندر. انک میت, اے پیغمبر تو مردہ ہے. اگر یہ مانا یہی ہوں کہ تو مردہ ہے, میت کے وچ مانا استمرار دا, ہمیشگی دا پایا جاتا ہے. انک میت تو مردہ ہے, تے پیغمبر ہمیشہ مردہ ہی رہندا. لیکن یہ مانا تموت کر دیتا کہ پیغمبر تینوں موت آئے گی, یعنی جڑی تینوں موت آئے گی وہ ہمیشہ نہیں ہوئے گی, عارضی ہوئے گی. اس واسطے کہ موت دا پردہ آئے گا, اور پردہ آن تو بعد جب دوبارہ حیات تینوں ملے گی, اس حیات تو بعد موت نہیں آئے گی. تموت کے اندر عارضی موت کا ذکر ہے, اور میت کے اندر مستقل موت کا ذکر ہے. اس واسطے میت کا مانا نہیں کیتا جا سکتا, کیونکہ محمد مستقل موت نہیں ہونی سی. گل سمجھ بھی آئیے, وہ گل پلے بھی پی ہے. ان کا میت تینوں موت آئے گی, ان کا میت تینوں. قرآن اللہ دے نبی نو فرمایا کہ تینوں موت آئے گی. معلوم ہویا کہ نبی دی موت اور عام لوگوں دی موت وچ فرق ہے. نبی دی موت اور عام لوگوں دی موت وچ جدو یہ پتہ لگ گیا کہ نبی دی موت نو قرآن نے ذکر علیحدہ کیتا اور عام لوگوں دی موت دا ذکر علیحدہ کیتا. ہن ذرا تو کیفیت دیکھ لا, جدو پیغمبر دی موت اور عام لوگوں دی موت وچ فرق ہے تے اودوں نبی پیغمبر دی تدفین, پیغمبر دے کفن وچ اور عام لوگوں دے کفن وچ بھی فرق ہے. وہ کیویں فرق ہے؟ توجہ کر. تو مر جانا ہے, تیرے کپڑے اتارے جاندے ہیں, لیکن نبی دی وفات ہوندی ہے تے نبی دے کپڑے نہیں اتارے جاندے. تیری موت اور نبی دی موت وچ فرق ہے, تیرے کفن اور نبی دے کفن وچ فرق ہے. تو مر جاوے, تینوں مرن تو بعد تیرا جنازہ چک کے قبرستان لوگ لے جاندے, لیکن نبی دی تدفین اوتھے ہوندی ہے جتھے نبی دی وفات ہوے. پیغمبر دی وفات عائشہ دے حجرے وچ ہوئی ہے, اور اونوں چک کے ایک قدم باہر لے آن دی اجازت نہیں. کیوں کہ نبی نو اللہ اوتھے ہی موت دیندا ہے جتھے اودی قبر بننی ہوندی ہے. اس دے واسطے تیری موت وچ بھی فرق ہے. تیری موت اور نبی دی موت ہو رہے, تیرے کفن اور نبی دا کفن ہو رہے, اور تیرا دفن اور نبی دا دفن ہو رہے. تیری موت اور نبی دی موت نو قرآن نے علیحدہ ذکر کیتا یا نہیں کیتا؟ اگر ایک ہی ہوندی تو قرآن کہندا انکم میتون, تانوں سارے نو موت آئے گی. نبی دی موت نو قرآن نے ذکر علیحدہ کیتا, انک میتون, اے پیغمبر تینوں موت آئے گی. و انہم میتون, لوگاں نو موت آئے گی. نبی دی موت دے آن دا کوئی منکر نہیں, نبی نو موت آئی. لیکن یہ مسلمہ کیتے کہ موت آن تو بعد قبر وچ جدوں بندے جاندے اونوں حیات ملدی ہے, سوال و جواب واسطے حیات ملدی ہے. اس سوال و جواب تو بعد جدوں نبی نو حیات ملی ہے, اس حیات تو بعد نبی نو موت آئی ہوے. ایک روایت ضعیف کوئی ثابت کرے, قرآن کی کوئی آیت ثابت کرے, نبی آدھے 2.5 لاکھ حدیثوں کوئی ایک حدیث ثابت کرے, 1,44,000 صحابہ کوئی روایت ثابت کرو کہ نبی نو قدروں قبر حیات ملی ہے, اس تو بعد موت آئے گی. ہاں میں تینوں پیغمبر دی ہمیشہ حیات اتنے پیغمبر دا فرمان سنانا. اگر اس فرمان نو تو ضعیف آکھے تے چل تو اپنی دلیل اتنے اپنے دعوے تے کوئی ایدا دی ضعیف ہی پیش کر. پیغمبر دی موت اور عام لوگوں دی موت وچ فرق, ٹھیک ہے فرق ہویا. توجہ ہے, اور بولو توجہ ہے. فرق کیوں کہ نبی دے کفن وچ اور عام لوگوں دے کفن وچ فرق, تے نبی دے دفن وچ اور عام لوگوں دے دفن وچ, تے نبی دے غسل وچ اور عام لوگوں دے غسل وچ. کیوں کہ تینوں غسل دین لگتے کہ کپڑے اتارے جاندے, لیکن محمد مصطفیٰ نو غسل تختے تے دتا گیا اور نبی دے کپڑے نہیں اتارے گئے. اور نبی دے کپڑے اور جس پیغمبر توجہ کریں, جس پیغمبر دی دے کفن اور تیرے کفن فرق ہے, جس پیغمبر دے دفن اور تیرے دفن وچ فرق ہے, جس پیغمبر دے غسل اور تیرے غسل وچ فرق ہے, جس پیغمبر دی موت اور تیری موت وچ فرق ہے, اور اس پیغمبر دی قبر دی حیات اور تیری حیات وچ بھی فرق ہے. ٹھیک ہے, کوئی گل پلے پئی ہے, کوئی گل سمجھ آ رہی ہے. ہوں ایک گل یاد رکھے, اور حضور علیہ السلام دی ایک حدیث ہے,
اور یہ حدیث مسلم شریف یہ حدیث کتنے ہے؟ مسلم شریف مسلم شریف بخاری شریف تو بعد دوسرے نمبر دی کتاب، اور جڑی میں حدیث پڑھ رہا اس حدیث دے نال چیلنج بھی کر رہا کہ اس حدیث نو کوئی دنیا دی طاقت ضعیف ثابت کرے، ایک راوی ضعیف ثابت کرے سمجھ میں جو میری یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ ریکارڈ لے جاؤ انہوں نے آخو کہ جڑی حدیث مولوی صاحب نے بیان کی ہے فاروقی صاحب نے اس حدیث تے وہ چیلنج کر گئے کہ اس حدیث نو کوئی ضعیف ثابت کرے، ایک روایت ایک راوی ضعیف ثابت کی، اگر وہ ضعیف نہ ہوئے تو اس حدیث دا رتبہ اینا ہے کہ جس طرح قرآن دی آیت دا حکم نص قطعی ہے اسی طرح اس حدیث دا حکم بھی نص قطعی۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت دا کہ جدو کوئی روایت صحیح پیغمبر تک مرفوع مل جائے تو اس روایت دا درجہ نص قطعی دا ہوندا ہے اور اس روایت دا انکار کرنا کفر ہوندا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ حدیث تسی پکا لو جڑی حدیث نو ضعیف کہندے نا ہو رہے، میں تمہیں وہ روایت پیش کرنا جنہوں اج تک کہ ضعیف نہیں کہہ سکے، وہ حدیث ہے الانبیاء، پڑھو ایک بار، الانبیاء احیاء فی قبورہم، الانبیاء احیاء، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام نبی قبراں وچ زندہ نے اور نماز پڑھتے نے، یہ نبی دی حدیث، لفظ تھوڑے نے معنی بڑا جامع، الانبیاء احیاء، الانبیاء احیاء، نبی سارے قبراں وچ زندہ نے، فی قبورہم، قبراں وچ، فی قبورہم، قبر کنوں کہندے نے؟ کہندے اعلی علیین نو قبر کہندے، فی قبورہم، قبراں وچ نبی زندہ، قبراں وچ زندہ، کنے فرمایا؟ حضور علیہ السلام، حضور نے فرمایا کہ تمام انبیاء قبراں وچ زندہ، تمام انبیاء قبراں وچ، یا تے اس حدیث نو کوئی ضعیف ثابت کرے، ٹھیک ہے؟ اگر ضعیف ثابت نہیں کر سکتا تے اے تے ایمان لے آنا اسی طرح فرض ہے جس طرح قرآن تے ایمان لے آنا فرض، یا انہوں ضعیف ثابت کرو، ٹھیک ہے؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون وفی روایت یحجون، یہ بھی روایت ہے، یہ بھی روایت ہے کہ پیغمبر سارے قبراں چ زندہ، یہ نبی دا فرمان، یہ دا فرمان۔ اور ایک اور گل یاد رکھیں، ایک بندہ آکھے جی میں اس گل منتا ہی نہیں، وہ تے منکر حدیث ہو گیا نا، وہ منکر حدیث ہو گیا، ہو گیا ہے۔ قرآن دی نص قطعی تو پیغمبر قبر سے زندہ ہے، میں ہوں تین ثابت کرنا قرآن کو، ٹھیک ہے؟ میں قرآن دی نص قطعی تو ثابت کرنا کہ پیغمبر قبر سے زندہ ہے۔ بخاری شریف حدیث ہے، حضور فرماندے ہیں وفات ویلے کہ عائشہ خیبر دے اندر جڑا مینوں زہر دتا گیا سی، اس زہر نال اج میری شارد کٹ رہی ہے اور میری موت اس شارد نہ واقع ہو رہی ہے، یہ بخاری دی حدیث ہے۔ تے پیغمبر نو جڑا زہر خیبر وچ یہودیاں نے دتا ہے، نبی فرمایا کہ اس زہر دا اثر اج میں محسوس کر رہا اور اس زہر نہ میری موت واقع ہو رہی ہے، یہ بخاری شریف دی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ دی روایت رضی اللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ روایت سے کوئی شک ہے، اس روایت سے کوئی شک ہے، جدو یہ روایت صحیح ہے، یہ مطلب ہے کہ پیغمبر دی وفات اس زہر نہ ہوئی، تے زہر نہ موت آوے تے او موت ہوندی ہے شہادت دی، تے شہید نو قرآن نے آکھیا کہ زندہ ہے، شہید نو قرآن نے کی آکھیا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ دے رستے جڑا مر جائے انہوں شہید نہ آکھو، انہوں مردہ نہ آکھو، انہوں مردہ نہ، انہوں تے اسی نہیں مردہ آکھ دے، لیکن جڑے کہندے وہ آپ مماتی بن گئے، بن گئے، ٹھیک ہے؟
وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ ہے کہ پیغمبر دی وفات اس خیبر دی زہر نال ہوئی، یہ نبی دی حدیث۔ اور جیڑا بندہ زہر نال دنیا تو رخصت ہوئے شہید ہوتا ہے، اور قرآن کے اندر شہید سارے زندہ، شہید سارے۔ ایک قرآن دی آیت ہے، دوسری نبی دی حدیث تو سنائیے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام نبی قبراں وچ زندہ، تمام نبی قبراں وچ۔ دوسری حدیث ہے، من صلی علی عند قبری فسمیتہ، من صلی علی عند قبری، جڑا بندہ میری قبر تے کھڑا ہو کے درود میرے تے پڑھدا ہے، فسمیتہ، میں اس درود نو سننا اپنے کنا نال۔ اے فرمان کالی کملی والے دا ہے، اے فرمان کالی۔ فسمیتہ ومن صلی علی نائم، جڑا دور تو سلام پڑھیا جاندا ہے، چونکہ میں ہر جگہ موجود نہیں، اس واسطے او دور والا سلام میرے اتنے فرشتے بھیج دین، فرشتے میرے کو لے کے آندے کہ جی فلانے امتی نے تواڈے تے سلام بھیجیا ہے، او سلام بھی میرے تک پہنچ جاندا ہے۔ ہن اس روایت اتنے بعض بندے اعتراض کر دین کہ یہ روایت ضعیف ہے، اسی ایک منٹ واسطے تسلیم کرنے ہاں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ جس روایت نبی نے فرمایا کہ میں درود خود سندا، میں درود انہاں دوستاں نوں میں درخواست کراں کہ جیڑی روایت نبی نے فرمایا کہ میں درود خود سندا، اگر اے ضعیف ہے تے تسی اسی طرح دی کوئی ضعیف روایت پیش کرو کہ جہدے وچ اے فرماؤن نبی کہ میں نہیں سندا، نبی نے اینی گل فرمائی ہوئے کہ میں نہیں سندا، او لوکو تسی جو مرضی کری جایا جے میں نہیں سندا، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی اچھا یہ دسو، ایک بندہ مر گیا، دریا وچ رڑ گیا، ٹکڑے ٹکڑے او دے ہو گئے، دسو او کتے او سندا ہے، اونوں عذاب کتے ہونا ہے؟ اے او مسئلہ ہے۔ اے کہندے قبر وچ عذاب بھی نہیں ہونا، اے او مسئلہ ہے کہ قبر وچ عذاب بھی نہیں ہوندا، کیونکہ روح دا تعلق جسم نال کوئی نہیں، اس واسطے قبر وچ عذاب بھی نہیں ہونا۔ میں آکھیا ہونا ہے، او کہندا دسو ایک بندہ اگ وچ سڑ گیا، سڑن تو بعد او دا ریزہ ریزہ ہوا وچ اڑ گیا، اونوں عذاب کتے ہونا ہے؟ ایک بندہ دریا وچ رڑ گیا، او دے ٹکڑے ٹکڑے دریا وچ پھیل گئے، اونوں عذاب کتے ہونا ہے؟ ایک بندہ مشین دی اگ وچ سڑ گیا، اونوں عذاب کتے ہونا ہے؟ میں آکھیا جے تے اونوں عذاب میں دینا ہوئے مشکل ہے، جے اونوں عذاب میں دینا ہوئے، او دے ذرے میرے تے جمع کرنا مشکل ہے، او دے ٹکڑے میرے تے جمع کرنا مشکل ہے، تے جے عذاب اونے دینا ہوئے جنے قطرے تو بندہ بنا چھڑے، او جے اونے عذاب دینا ہوئے جڑا مٹی تو بندہ بنا چھڑے، او دے تے ذرے مشکل کٹھے کرنے کوئی مشکل نہیں۔ توجہ ہے؟ او بولو، میری گل سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ میرے دوستو، ایک گل حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب کی تھی، او دے وچ حضرت نانوتوی دا بعض لوگاں آکھیا تفرد ہے کہ یہ انہاں دے کلیاں دی گل ہے، ہور کسی دی نہیں۔ آب حیات حضرت نانوتوی دی کتاب ہے، او دے وچ انہاں لکھیا ہے کہ اللہ نے پیغمبر دی روح جدو جسم چوں قبض کیتا ہے تے کتھے رکھیا؟ یہ گل بڑی عجیب ہے، رب نے اپنے نبی دی روح جدو جسم چوں قبض کیتا ہے تے رکھیا کتھے؟ چاہیے تے اے نا کہ جدو نبی دے جسم وچوں روح کڈی جائے تے اس روح نو اس جسم نالوں اچھی جگہ تے رکھیا جائے، یہی چاہیے نا، کیونکہ اعلیٰ علیین نہ مانا کہ اعلیٰ مقام ہے، میرے جسم تو روح نکلے تے اعلیٰ علیین میرے تو اعلیٰ ہے، اس واسطے میری روح اتنے چلی جائے، تہاڈی روح اتنے چلی جائے۔ لیکن جدو نبی دے جسم تو روح نو قبض کیتا گیا تے نبی دے جسم نالوں تے کائنات وچ اعلیٰ ہے ہی کوئی چیز نہیں، نہ عرش ہے نہ فرش ہے۔ اس واسطے حضرت نانوتوی فرماؤندے کہ مولا حضور دی روح نو جدو قبض کیتا گیا تے رب نے اس روح نو پوری کائنات وچ ویکھیا کہ میں کتھے رکھاں، کوئی جگہ نہ ملی تے اس روح نو نبی دے جسم چ رکھ دیتا۔ کیوں کہ نبی دے جسم نالوں بہتر کوئی جگہ نہیں، اور روح تے اس جگہ نالوں اعلی جگہ تے ہونی چاہیے،
ٹھیک ہے، تے اعلیٰ جگہ نبی دے جسم تو علاوہ ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تے اس واسطے رب نے اس روح نو دوبارہ محمد کے جسم چ لوٹا دیتا تاکہ دنیا نو پتہ لگے اس جسم تو بہتر کائنات وچ کوئی چیز نہیں، اے جسم ہی اس لائق ہے کہ اس سے جسم چ نبی دی روح رہے، ٹھیک ہے۔ ایک گل یاد رکھے، توجہ کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے آپ دے روزے دے بارے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام دے روزے دے اندر جیڑی مٹی موجود ہے، جس مٹی نو نبی دا جسم لگیا ہے، اس مٹی دا درجہ عرش اور فرش نالوں اعلیٰ ہے۔ یہ حضرت قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے لکھا۔ میں بڑا غور کیتا کہ یہ کی مطلب ہے کہ رب دے عرش نالوں بھی اعلیٰ، انہاں فرمایا خانہ کعبہ نالوں بھی اعلیٰ، اس مٹی دا درجہ جڑا محمد دے جسم نہ لگ گئی۔ یہ بڑا غور کیتا ہے حضرت، ایک ہی گل فرمائی، لیکن جدوں امام غزالی دیاں تصریحات پڑھیاں، ہائے پیرا تو زمین نکل گئی کہ نانوتوی تیری گہرائی جتھے پہنچی ہے کائنات کتے نہیں پہنچی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب، میری گل سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ توجہ کرے ذرا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ خانہ کعبہ دی عظمت اس واسطے کہ خانہ کعبہ دے اتے اللہ دی تجلی ہے۔ خانہ کعبہ تے اللہ دی کوئی اللہ آپ آ کے نہیں اتنے بیٹھ گیا کہ جی وجہ نہ وہی عظمت ود گئی، خانہ کعبہ تے اللہ دی تجلی ہے۔ اس واسطے کعبے دا مقام ساری کائنات دیاں مسیتاں نالوں زیادہ تے مسجداں اتے اللہ دی تھوڑی تھوڑی تجلی ہے، اس واسطے انہاں دا مقام تھوڑا ہے تے کعبے تے زیادہ تجلی ہے، کیونکہ کعبہ اللہ دا سب تو پہلا اور بڑا گھر ہے، اس واسطے او دے تے زیادہ تجلی ہے۔ قاسم نانوتوی فرماندے کعبے دی عظمت اس واسطے بلند ہے کہ او دے تے اللہ دی سب تو زیادہ تجلی ہے تے اللہ دی تجلی کعبے نالوں بھی زیادہ اس جگہ تے جتھے محمد دا مقام ہے، جتھے نبی دا وجود ہے اوتھے تجلی رب دی کعبے نالوں بھی زیادہ، تے جدوں اوتھے رب دی تجلی زیادہ تے اس مٹی دا درجہ زیادہ۔ کوئی گل پتہ بھی لگیا ہے؟ سمجھ آئیے کوئی گل کہ جس مٹی دے اندر، جس روزے دے اندر رسول اللہ موجود نے، اس مٹی دا درجہ زیادہ کیوں؟ کہ اوتھے اللہ دی تجلی زیادہ، تے کعبے تے تجلی پی جاوے او بے ترتیبے پتھراں تے او بے ترتیبے پتھراں تے تجلی پی جائے تے او سب تو اونچا مرتبہ پا گیا، تے جو اس مٹی تے پی جائے، جس مٹی دے اندر تاجدار رسالت موجود نے، جس قبر چ تاجدار رسالت موجود نے، تو اس مٹی دا درجہ عرش نالوں تے کعبے نالوں اونچا ہویا کہ نہ ہویا؟ یہی اہل سنت دا یہ یاد رکھتا۔ ایک بندہ کہنے لگا جی قرآن وچ اے نہیں آیا انک لا تسمع الموتى، انک لا، اے پیغمبر تو مردیاں نو نہیں سنا سکدا۔ تسی کہندے ہو مردے سن دین، قرآن نبی نو کہندا تو مردیاں نو نہیں سنا سکدا۔ میں پوچھنا ایک گل دا مینوں جواب دیا جے، قرآن ابو جہل نو کی کہندا ہے، عتبہ تے شیبہ نو کی کہندا ہے؟ قرآن کہندا سمن بکمن امیون، گونگے سی، انے سی، بہرے سی، تو دس بہرے سی؟ انہاں دی اکھاں نہیں سی، انہاں دے کان نہیں سی، وہ گونگے سی، بولدے نہیں سی، بولدے سی نا، تے قرآن آکھیا تسی گونگے ہو، قرآن آخیا تسی انے ہو، قرآن آخیا تسی بوڑے ہو، دس قرآن دی یہ گل پھر صحیح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ آیا حدیثی آ رہا ذرا توجہ کری، قرآن کہندا سمن بکمن، او گونگے ہو، او انے ہو، او بوڑے ہو، انہاں نو قرآن کہندا جڑے بولنے بھی سی، جڑے دیکھتے بھی سی، جڑے سنتے بھی سی، لیکن قرآن انہوں نے کہندا ہے نہیں سن دے، قرآن انہوں کہندا نہیں ویکھ دے، قرآن انہوں کہندا کہ نہیں بول دے، حالانکہ وہ بول دے سی۔ مینوں یہ معنی دس دے کہ میں انک لا تسمع الموتى دا میں معنی دس دینا، نہیں سمجھے میری گل؟ وہ کوئی پلے بھی پئی ہے گل؟
سم بکم امی فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون. قرآن کہندا ہے مکے دے مشرکاں نوں انے سی، بہرے سی، گونگے سی، حالانکہ انہاں گونگے سی نہ بہرے سی، انہاں دی اکھاں بھی سی، انہاں دی زباناں بھی سی، انہاں دے کان بھی سی. یہ معنی یہ ہے کہ وہ گونگے سی، حق دی گل نہیں کرتے سی. حق دی گل نہیں کرتے سی تے قرآن نے آخیا گونگے سی. ٹھیک ہے، حالانکہ ہور تے وہ گلاں کرتے سی نا، اور وہ گلاں کرتے سی نا، حق دی گل نہیں کرتے سی. اس تو قرآن نے آخیا گونگے نے. وہ عام گلاں سنتے سی لیکن قرآن دی گل نہیں سنتے سی، عمل نہیں کرتے سی. قرآن نے آخیا یہ سنتے ہی نہیں. وہ نبی دی نو ایمان نال نہیں دیکھتے سی. قرآن آخیا انے نے، قرآن آخیا انے سن، قرآن آخیا اے انے، حالانکہ وہ دیکھتے سی. وہ ایمان دی حالت نہ نبی نو دیکھتے نہیں سی. اس تو قرآن نے آخیا انے، حالانکہ انے نہیں سی. یہی مطلب ہے انک لا تسمع الموتى دا، اے پیغمبر تو مردیاں نو نہیں سنا سکتا، یعنی تو مردیاں نو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یعنی او سما تو نہیں کر سکتا جڑا سما نفع دے سکے. اس سمائے نافع دی نفی ہے کہ ایسا سما تو نہیں کرا سکتا جس سما نال انہاں مردیاں نو فائدہ پہنچ سکے. وما انت بمسمع من فی القبور، تو نہیں اپنی مرضی نہ سنا سکتا قبراں والیاں نو. اور جب بخاری شریف کی میں وہ روایت دیکھنا کہ قلیب بدر کے اندر جنگ بدر ختم ہو گئی اور پیغمبر نے فرمایا اے 70 مشرکین مکہ دے سرداراں نو اس گندے خوچ سٹ دیو، اور سارے دی لاشاں نو گندے خوچ سٹ کے پیغمبر انہاں مردیاں نو خطاب کر کے کہنے لگے او ابو جہل دس میں سچا کہ تیرا دین سچا، اتبا دس میں سچا کہ تیرا دین سچا، اے اتیبہ دس میں سچا کہ تیرا دین سچا. فاروق اعظم نے فرمایا اے اللہ دے نبی اے مردے نے اے کی سن دے ہون گے، کیونکہ بظاہر نظر ہوندا ہے، بظاہر معلوم ہوندا ہے کہ تے مر گئے. پیغمبر نے فرمایا عمر اس ویلے اے میری گل تیرے نوں بھی زیادہ سن رہے. اے بخاری شریف وچ تو دس کے انہاں نوں پیغمبر نے گل سنائی کہ نہیں سنائی؟ انک لا تسمع الموتى دا مانا سمائے نافع دی نفی ہے، اور اے مانا کہ اے پیغمبر تو اپنی مرضی نال نہیں سنا سکدا. ساڈا بھی عقیدہ ہے کہ جدوں تک رب نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا. رب چاہے تے آسماناں دے چند دے 2 ٹکڑے ہو سکدے، رب نہ چاہے تے 13 دن 17 دن نہیں آ سکتی. رب چاہے تے انہاں مردیاں نوں نبی دی گل سنا سکدے، رب نہ چاہے تے نہیں سنا سکدا. اے تے رب دے اختیار وچ ہے. اے تو کتھوں مانا لے لیا کہ مردہ سندا ہی کوئی نہیں، اور مردے نوں رب چاہے تے سن دین، رب نہ چاہے تے نہیں سن دین. تو مینوں دس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مستری نو کیوں روک دیتا کہ اس پیغمبر دے روزے والی کندھ تے کل نہ لائی؟ پیغمبر دے روزے دے قریب ایک پھٹی کپڑے لٹکاؤن لئی لٹکائی جان لگی کہ آ کے ایک مستری نے کل ٹھوکنا شروع کیتا تے اما نے فرمایا او مستری ایتھے کل نہ ٹھوکی، میرے نبی نو تکلیف نہ ہوے. اور تو کہنا روح دا جسم ہی تتنا تعلق ہی کوئی نہیں تے تکلیف کتوں ہونی سی؟ 1400 سال ہو گئے، ساری دنیا اتنے جا کے سلام پڑھتی ہے. اے تیرا کتابچہ جا لکھے اے دین حق دے نام تے اے وچ بھی لکھے کہ اگر اتوں بندہ آن لگا یا جان لگا سلام پڑھے تے کوئی حرج نہیں. جے روح دا جسم نال تعلق کوئی نہیں تے مینوں اے تے دس کہ اتنے آن لگے دا سن لیندے نے تے رہن والے دا نہیں سنتے؟ تے آن لگا کوئی ہوے تے اودا سلام نبی سن لیندے تے رہن والے دا نہیں سنتے؟ نبی دے غیر نبی دی موت وچ فرق نہیں. تو موت دی گل کرنا ہے اور میرا تے عقیدہ ہے انہاں ذریاں وچ بھی فرق ہے جڑے ذرے محمد دے قدماں تھلے آئے. تو فرق دی گل کرنا میرا تے عقیدہ ہے. مینوں یہ تے دس مکے دے پتھراں اُتے مکے دے پہاڑاں اُتے 1,24,000 نبی بھی آئے پر اللہ نے فرمایا کملی والیا مینوں انہاں پتھراں دی قسم ہے، مینوں اے شہر دی قسم ہے، مینوں انہاں گلیاں دی قسم ہے. ربا تو قسماں کیوں کھائی جانا ہے؟ اس واسطے کہ عرفات دا میدان ہے، اس واسطے کہ مزدلفہ ہے، اس واسطے کہ خانہ کعبہ ہے. اللہ نے فرمایا کعبہ پہلو بھی سی، عرفات پہلو بھی سی، مزدلفہ پہلو بھی سی، مینا پہلو بھی سی، مزدلفہ پہلو بھی سی، مقام خیف پہلو بھی سی. اج میں قسم اس تو انہاں گلیاں دی کھانا کہ وانت حلم بهذا البلد کہ تیرے نبوت والے نورانی قدم انہاں گلیاں دے اندر لگ چکے. اور تو کہنا موت وچ فرق کوئی نہیں، میں کہنا ذریعہ وچ فرق ہے. اور تو کہنا موت وچ فرق کوئی نہیں، میں کہنا ککھاں وچ فرق ہے. ککھ
اور تو کہنا موت وچ فرق کوئی نہیں، میں کہنا انہاں گلیاں وچ فرق ہے، انہاں پتھراں وچ فرق ہے، انہاں بازاراں وچ فرق ہے، انہاں ہواواں وچ فرق ہے، انہاں گلیاں وچ فرق ہے، انہاں چادراں وچ فرق ہے۔ اور جے فرق تے نبی دی تے میری موت دا نہیں، میری تے نبی دی کسے گل دا ذکر نہیں، اور تیری چادر دا ذکر تے قرآن چ نہیں آیا۔ اور محمد نے چادر لئی تے قرآن بولیا، محمد نے کپڑا لیا تے قرآن بولیا، نبی چلیا تے قرآن بولیا، نبی اٹھیا تے قرآن بولیا، پیغمبر پہاڑ تے چڑھیا تے قرآن بولیا، نبی غار چ اتریا تے قرآن بولیا، نبی بازاراں چ گیا تے قرآن بولیا، نبی پتھر تے چڑھیا تے قرآن بولیا، اور نبی بدر تے آیا تے قرآن بولیا، نبی حنین وچ جاوے تے قرآن بولے، نبی گلیاں چاوے تے قرآن بولے، اور نبی رووے تے قرآن بولے، اور نبی مسکراوے تے قرآن بولے، نبی چلے تے قرآن بولے، نبی اٹھے تے قرآن بولے، اور نبی دے چہرے دی گل آوے تے قرآن والضحا کہے، نبی دیا زلفاں دا ذکر آوے قرآن واللیل آکھے، نبی دے سینے دا ذکر آوے قرآن علم نشرح لک صدرک آکھے، نبی دی اکھاں دی گل آوے قرآن ما ذاق البصر وما طغى آکھے، اور نبی دے اخلاق دا ذکر آوے قرآن انک لعلی خلق عظیم آکھے، نبی دے دنداں دا ذکر آوے قرآن یاسین آکھے، نبی دے شہر دا ذکر آوے قرآن لا اقسم بہذا البلد آکھے، نبی دے زمانے دا ذکر آوے قرآن والعصر آکھے، اور پیغمبر دے چلن دا ذکر آوے پیغمبر دی زبان دا ذکر آوے قرآن لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی آکھے، نبی دے اخلاق دا ذکر آوے قرآن انک لعلی خلق عظیم آکھے، نبی دے کردار دا ذکر آوے قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آکھے، نبی دی رحمت دا ذکر آوے قرآن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آکھے، نبی دی صفات دا ذکر آوے قرآن انا ارسلناک شاہدا آکھے، مبشرا آکھے، نذیرا آکھے، اور داعیا الی اللہ آکھے، اور سراجا منیرا آکھے۔ ہائے میں اس قاسم ننوتوی دی عظمت نو سلام کرنا جڑا نبی دے روزے تے گیا اور نبی دے روزے نو خطاب کر کے کہنے لگا ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں بھی فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ یہ نبی دا عشق ہے، آخو نبی دا۔ قاسم ننوتوی نبی دے روزے دے کھڑا ہو گیا اور باہر کھڑا ہو گیا، کسی نے پوچھا اندر نہیں گئے، فرمایا ہجی اندر جان دی اجازت کوئی نہیں۔ جدو ننوتوی اندر گیا تے 3 دن تو بعد مسکراندا ہوا باہر نکلیا، کسی نے پوچھا ننوتوی کی بنی، فرمایا میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا، اور بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ عشق آخو اور تو جہالت دیا قداں فلاد گیا ہے، تو نبی دی موت نو لوکاں دی موت دا ذکر کرنا ہے، اور میں تے ککھاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تے ذریاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تے خاک شفا دا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تے ہوا دا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور میں تے خچر دا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور میں تے گلیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تے پتھراں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور مینوں دس ایک گل تے دس، تو کہنا ہے نبی دی موت تے لوکاں دی موت برابر ہے، اور ایک کھجور مدینے تو ہوندی ہے، اور تو کہنا ہے اے مدینے دی کھجی ہے، تو چم کے اونوں کھانا ہے ایک کھجور مدینے دی، کیوں کہ مدینے دی کھجی وچ نبی دی برکت آ گئی ہے، اور نبی دی برکت کھجوراں وچ آوے، نبی دی برکت مٹی وچ آوے، نبی دی برکت پانی وچ آوے، تے محمد دی برکت اپنے آپ چ رہے نا۔ کوئی پلے بھی پئی ہے گل، اور تو جی کسی مولوی دی من دی ظفر علی خان دی مان لا۔ ہائے مولانا ظفر علی خان نے نبی دے روزے تے جا کے آخیا دیار یثرب میں گھومتا ہوں، مولانا یار محمد دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں۔ ہائے جے روح نہ تعلق کوئی نہیں، موت دا فرق کوئی نہیں، تو دہلیز کیوں چومدا ہے؟ ہائے دستے صحیح۔ اور دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، اور شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ اور مولانا حسین احمد مدنی کو پوچھ، حسین احمد مدنی انگریز نے گرفتار کیتا 1914 دے اندر مالٹے دی جیل واسطے، حسین احمد مدنی نبی دے روزے تو جدا ہویا، اکھاں چوں آنسو جاری نے، نبی دے روزے نو خطاب کر کے آکھیا اور دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، اور دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، اور سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ اور حسین احمد مدنی 14 سال نبی دے روزے تے حدیث پڑھاندا رہا، 14 سال، کنے سال؟ 14 سال۔ اور 14 سال اداں دے دن بھی آئے کہ حسین احمد مدنی نے اپنی داڑھی دے والاں نال روزے دی صفائی کی تھی۔ 14 سال اداں دے دن بھی آئے کہ مدینے دیاں گلیاں چ پے ہوئے تربوز دے چھلکے چک کے انہاں نو پانی چ پکو کے پانی پکا کے پی لیا، اور آکھیا اے میرے محمد دے مدینے دے چھلکے۔ ایک بندہ مدینے گیا، دہی مدینے دیاں گلیاں چ لے آیا تے کہن لگا مدینے دا دہی کھٹا، راتی خواب وچ نبی نے فرمایا نکل جا مدینے چوں، ہائے تینوں دہی کھٹا لگیا؟ دس ایڈے ایڈے واقعات میں تینوں پیغمبر دی ایک حدیث ایسی سنائی ہے جہاں کوئی راوی ضعیف نہیں، ایک اس حدیث کا جواب دے، یا کوئی اپنے کو ضعیف روایت پیش کر کہ نبی قبر چ زندہ نہیں۔
ٹھیک ہے؟ میرا چیلنج موجود ہے کہ نہیں؟ اب بولو ٹھیک ہے. انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور انک میت. یہ آیتاں پڑھ کے لوگوں کو غلط ترجمے سنانا نبی دی موت دا کون منکر ہے تو یعنی موت دا کوئی منکر نہیں. گل ٹھیک ہے میرے دوستو؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی سارے آخو رحمت اللہ نبی دیش کی گل بڑی عجیب آتی اور ایسا کلام آخیا جڑا شاید تسی زندگی چ سنیا ہی نہ ہوئے. حضرت نانوتوی دا غیر مطبوعہ کلام مولانا یار محمد صاحب دی توجہ واسطے. تھوڑا بھی ذوق زندہ ہے؟ ذوق ہے؟ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا نہ ہوئے کہ میں شیر پڑھی جاواں تانوں پتہ نہ لگے پشاور دے پٹھان وانگوں کرو. میں تقریر کی تھی پشاور بعد آخیا پٹھان نو خان صاحب نعرے بڑے لگاتے تھے کوئی بات سمجھ میں آئی کہنے لگا سمجھ ومجھ کچھ نہیں آتا تھا تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ لگاتا تھا. ایسا ہی نہ ہو جائے کہ تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا. مولانا قاسم نانوتوی حضرت شاہ صاحب باغوق بندے بزرگ بندے میری گل نو ضرور سمجھن گے. مولانا قاسم نانوتوی نے نبی دے عشق چ ایسی گل کی ہے کہ ساری دنیا دے دیوان ایک پاسے رکھ دیو تے نانوتوی دی گل ایک پاسے رکھ. مولانا قاسم نانوتوی نے نبی دے ولادت دا اور نبی دی اہمیت دا نقشہ کھینچا ہے کہ سب سے پہلے توجہ ہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے. مشیت کہا الوہیت نہیں کہا. بڑی گل کی تھی. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سبحان اللہ کیا آتے ہو. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی. علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی اور ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی اور ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اور حضور کی شفاعت کا ذکر کرتے ہیں کہ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم. حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم. میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی. جس کے دامن میں جنت بسائی گئی اور جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. اور مولانا شیخ محمود الحسن نبی دے عشق چ دو شعر آکھے ساری دنیا ایک پاسے انہاں شعراں تو بھی ود حضرت نانوتوی دے انہاں شعراں تو بھی اچے شعر. مولانا شیخ محمود الحسن نے جنت نو خطاب کیتا ہے. کنوں خطاب کیتا ہے؟ جنت نو. جنت نو خطاب کر کے مولانا شیخ محمود الحسن نے آخیا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے. جنت نو آخیا کہ تجھ میں جنت نو آخیا تیرے چ حوراں نے تیرے چ محلات نے. تجھ میں حور و قصور رہتے میں نے مانا ضرور رہتے. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں اور میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. نعرہ تکبیر مولانا محمود الحسن. اور تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں اور میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. کیڑی جنت کیڑا عرش کیڑا فرش اے کیڑیاں جنت دیاں کندا اور میں محمد دے روزے دی مٹی تے وار دے. اور تو کہنا روزے دی گل ہی کوئی نہیں. تو اپنے دل دی پالش کر دل دے زنگار لا تو دل دے شرک نو کڈ تو معتزلہ دے فرقے دے جراثیم نو اتار تے پھر آ کے گل کر. جی نبی دی موت تے ساڈی موت وچ فرق کوئی نہیں. تیرے ورگا تے مشرک اور بے ایمان دنیا تے کوئی نہیں. آئے وہ یہ گل تے مکے دے مشرکاں کدے نہیں آکھی. آئے وہ مشرک بھی کہندے سن اے محمد امین ہے. ساڈے تیرے وچ بڑا فرق ہے. مکے دے مشرک کی کہندے سن اے امین ہے ساڈے تو آل آئے. آئے ابو طالب جی نے کلمہ نہیں محمد کا پڑھیا انہیں پتا کی آخیا آخری شیر انہیں آخیا ان دین محمد خیر ودیان بریہ. اور بھتیجیا مینوں پتا ہے کہ تیرا دین ساری دنیا دے دیناں دا سردار ہے. آئے اور اس پر ابو طالب نے آخیا وہ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامی عصمت للارامل. اور بھتیجیا تیرا چہرہ ایڈا حسین ہے کہ اس چہرے نو دیکھ کے آسمان بارش پاوندا ہے. آئے
ابو طالب نے آخیا جی کلمہ نہیں پڑھیا ہے، اور تیرے کلمے کا کی اعتبار ہے؟ تو نام محمد کا لوے، تو آخے نبی دی تے ساری موت وچ فرق کوئی نہیں. ہائے ابو طالب آخے، کافر آخے وابیض یستسقی الغمام بمجدی. آئے تیرا چہرہ ایڈا سونا ہے کہ اس چہرے کی برکت نہ آسماناں تو بارش ہوندی. اور اگے کی آخیا سمال الیتاما، آئے سمال الیتاما عصمت للاراملی. آئے سمال الیتاما، اے محمد دا چہرہ یتیماں دا آسرا ہے اور بیواواں دا سہارا ہے. آئے اس محمد نے آ کے نہیں آخیا ایک بیوہ واسطے کوشش کرے گا جنت دے رب بوئے کھول دے گا. آئے جدو بیوہ عورتوں تکے دے کے باہر کڈیا جاتا سی، محمد آ کے بیواواں واسطے سہارا بن گیا. بنیا کہ نہیں بنیا؟ میتون انکا میتون، یہ سوال کیتا کسی انکا تموت مانا اگر اس کا یہ ہے تو پھر آگے ہے انہم تموتون، تو وہ بھی انہم تموتون یہ لفظ ہی غلط لکھے، حالانکہ ہونا چاہیے انہم یموتون. ٹھیک ہے نا؟ سوال لکھنے والے بھی نہیں پتا، گل کر دے کمانا بھی ہو سکتا ہے. پہلو سوال تو صحیح لکھنا. آپ نے جو حدیث پڑھی ہے کہتے ہیں کہ ان کے راوی جو ہے وہ ضعیف ہے. تیرے پیو نے ضعیف بنائے؟ چلے ضعیف نے، تو ضعیف ہی پیش کر. میں تو ضعیف پیش کی تھی مثال کے طور پہ، تو کوئی ایک ضعیف ہی سنا دے کہ نبی فرمایا ہوئے کہ نبی قبر چ زندہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایک ہی ضعیف پیش کر دے، ایک ہی ضعیف پیش کر دے کہ نبی نے فرمایا ہوئے کہ بھائی میں قبر چ نہیں سنتا. میں تو تینوں سنا دیتی ہے نا روایت. ایک اور گل یاد رکھا جی، ضعیف حدیث بھی نبی دی حدیث ہوں. یہ گل یاد رکھا، جیڑی حدیث موضوع ہوئے، موضوع عربی چ کہندے ہیں اس حدیث نو جیڑی کڑی گئی ہوئے. موضوع حدیث جعلی ہوندی ہے، کھڑی گئی حدیث، کھڑی گئی بڑائی ہوئی، انہوں کہندے ہیں موضوع حدیث. انہوں کی کہندے ہیں؟ موضوع کھڑی ہوئی، گھڑی ہوئی، بڑائی ہوئی. تے ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوندا کہ نبی دی حدیث نہیں. ضعیف ہوندی نبی دی حدیث ہے، لیکن وہ ایک دو راویاں دے ناماں دا پتہ نہیں ہوندا یا راویاں چ ذوف ہوندا ہے، نبی دی حدیث دے الفاظ ذوف نہیں ہوندا. یعنی ضعیف روایت اے اسماء رجال دی وجہ نال ہوندی ہے، اور نبی دے کلام ہون چ کوئی شک نہیں. یہ گل یاد رکھے. دیکھے جی یہ ضعیف ہے، عام بندیاں نوں بیچاریاں نوں پتہ ہی نہیں، وہ کہندے نے پتہ نہیں ضعیف حدیث ہی نہیں ہوندی. چل تو ایدا بھی حدیث ضعیف ہی پیش کر دے، جے دو راوی نہیں میں تینوں 10 راوی کہنا، 10 راوی ضعیف ہون تو ایدا دی نبی دا قول ہی کوئی پیش کر دے. 1,44,000 صحابہ وچوں کسے صحابی دا قول پیش کر دے کہ نبی قبر چ زندہ نہیں، کسے دا پیش کر دے کہ نبی قبر چ نہیں سن دے. عبداللہ ابن عمر سلام پڑھتے سن تے نبی نہیں سن دے سی. تو اپنی کتاب دین حق چ لکھیا کہ عبداللہ ابن عمر سلام پڑھتے سن، تیری کتاب چ لکھیا ہوئے تو سن دے رہے تے اسی کہیے تے نہیں سن دے. تیرے پیو دا مذہب ہے. ہاں جی، فرق بیان کریں کہ دنیاوی زندگی یا برزخی زندگی. پیغمبر کی قبر میں زندگی دنیا کی زندگی سے بھی اعلیٰ. یاد رکھیں برزخ تو ہر آدمی کو حاصل ہے، برزخ تو میری اور تیری زندگی برزخ ہے. محمد کی زندگی دنیا کی زندگی سے بھی اعلیٰ. کی کہندے یہ کہندے نا کہ بندہ انتقال کر گیا ہے. انتقال کا کی مانا؟ منتقل ہو گیا. تے جے محمد دنیا تو قبر چ منتقل ہو کے چنگی جگہ تے نہ جاوے تے نبی دا کمال کی نہیں سمجھا میری گل. اور دنیا تے پیغمبر موجود سن تے دنیا تو نبی آخرت تشریف لے گئے، دنیا تو نبی کنارہ کر گئے، دنیا تو پردہ فرما گئے، دنیا تو رخصت ہو گئے، پیغمبر سے موت طاری ہوئی. ٹھیک ہے، اور بولو گل ٹھیک ہے، میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ تے پیغمبر دی قبر دی زندگی دنیا دی زندگی تو بھی بہتر ہے. پیغمبر دی قبر دی زندگی دنیا دی زندگی تو بھی بہتر ہے. میری کوئی گلاں سمجھ آئیاں؟ کوئی گل پلے پئی؟ انہاں گلاں نو مضبوطی نہ پکڑو گے کہ نہیں؟ پکے کرو. یاد رکھو جڑا آکھے نبی دی قبر حیات نہیں وہ گمراہ ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ پیغمبر دی حدیثاں دا قائل نہیں. جڑا آکھے نبی پیغمبر قبر حیات نہیں وہ اہل سنت دے مذہب نہ تعلق کوئی. وہ اپنا وکھرا مذہب بناوے، اپنی وکھری گل کرے. تانوں فرق دا پتہ لگیا ہے میرے دوستو؟ پتہ لگیا ہے؟ جیڑا بندہ میری انہاں حدیثاں نے سنن تو بعد اس گل تے پکا نہیں رہے گا، میں تے اپنا فرض پورا کر دیتا کہ نبی دا پیغام تیرے تک پہنچا دیتا. ہن جے تو نہیں منے گا وبال تیرے تے آنا، میرے تے نہیں. ٹھیک ہے؟ تے جڑے بھرا ساڈے رٹھے ہوئے انہاں نوں منا لو جو من دین. ضد نہ کرو. میں اپنے انہاں بھراواں نوں کہنا کہ ضد نہ کر.
دیوبندیاں نو مشرک آکھن والے جد نہ کر، جے تو غیر مقلدیت دے بوئے تے جانا ہے یا انہاں دی وکالت کرنی ہے تے کھل کے کر، دیوبندی کا نام لے کے کیوں کرنا؟ تو کہ میں غیر مقلد ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ کیوں کہنا میں دیوبندی؟ تیرا عقیدے تیرے دیوبندی نال عقیدے نال کی تعلق ہے؟ دیوبندی تے سنی ہوندا ہے، دیوبندی تے اہل سنت نو کہندے، دیوبندی تے شاہ ولی اللہ دے منن والے نو کہندے، دیوبندی تے کملی والے دے غلام نو کہندے، دیوبندی تے صحابہ دے طریقے تے چلن والے نو کہندے، دیوبندی تے اہل سنت والجماعت والے نو کہندے، تے تیرا اس عقیدے دا اہل سنت نال کی تعلق ہے؟ گل ٹھیک ہے، گلا ہور بھی میں کر سکتا سی، لیکن کیونکہ وقت بڑا مختصر ہو گیا ہے اور میں دور لمبا سفر کرنا ہے، اس واسطے انہاں گلاں تے ختم کرنا۔ ایک اعلان بڑا ضروری ہے، سماعت فرماؤ، اے تواڈے واسطے ایک چیز